مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مرحبا ماشاءاللہ. ہمارے علمی سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں خوش آمدید. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. فیضان جمعہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس سے آپ کی خدمت میں یہ فرمان پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا 200 ٹائمز اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات عالیہ وہ منبع ہیں علم و حکمت کا، وہ سورس ہیں وزڈم کا کہ ان سے نور اور فیوزات کے جو دریا بہے ہیں اور بہتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ قلوب منور ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے وہ جو دنیا سے چلے گئے اپنے قلوب منور کر کے انہی فرامین سے حاصل ہونے والی روشنیوں کی بدولت. تو الحمدللہ آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں دل کا اور ان فرامین سے جو انوار کے اور تجلیات کے لمعے نکل رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے، انہیں اپنے دل کے دامن میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، پوری میز بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ. سلسلے میں آمد مرحبا. لگتا ہے خاصی تیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ. نوٹس ہیں، بکس ہیں. سلسلے میں آمد مرحبا آپ کو ماشاءاللہ تعالی. مفتی صاحب آج کیا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آپ نے؟ کون سا اسپیکٹ ہے جس پر آپ کلام فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے جی کہ ہم ایک حدیث کا انتخاب کر کے اس حدیث سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو جس حدیث کا انتخاب میں نے کیا جی اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزہد باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ماشاءاللہ. اس حدیث کو مختصراً امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں ماشاءاللہ اور مسلم کے حوالے سے کچھ تفصیلاً مشکات المصابیح میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس حدیث کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ جی نبی اکرم علیہ السلام کے جو شب و روز ہیں ماشاءاللہ کس طرح گزرتے تھے. انٹرسٹنگ. سرکار علیہ السلام کے جو شب و روز میں سے ایک واقعہ ہم نے منتخب کیا ہے جی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اگر صرف اس ایک واقعے سے دیکھا جائے. اللہ اللہ. یعنی ایک واقعہ ہے جو ایک انسیڈنٹ ہے، یعنی پوری 24 پوری گھنٹے لائف میں ہسٹری پیش نہیں آیا. جی 12 گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. چند گھنٹوں پر مشتمل ہے ماشاءاللہ. اور ایک قلیل مدت پر مشتمل ایک واقعہ ہے. صحیح. لیکن اس واقعے میں اتنے سارے مدنی پھول ہیں، ماشاءاللہ اتنے سارے سبق ہیں ماشاءاللہ کہ کیا کہیے. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جی قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعت لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلے کہ اس لمحے آپ عموماً گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے. یہ تو پہلی لائن ہے. یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس میں ایک ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ. اوقات کار ہوا کرتے تھے. یعنی ایک وقت ایسا تھا، محدثین نے لکھا کہ دوپہر کا وقت تھا، ٹھیک، آپ اس وقت باہر تشریف نہ لاتے تھے، گھر پر آرام فرمایا کرتے تھے. ٹھیک. فجر کے بعد آپ کے مخصوص معمولات ہوتے تھے. ماشاءاللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کے بیٹھ جاتے، ان کے خواب پوچھتے. شام کو بھی مخصوص اعمال مصروفیات ہوتی، رات کو ایک وقت پر گھر چلے جاتے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک اوقات کار منتخب فرمائے ہوئے تھے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے بھی درس ہوا کہ ہمیں بھی مطلب اپنے جو ڈیز اینڈ نائٹس ہیں ان کو پلان کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو ایسے وقت میں نکلے کہ ان اوقات میں باہر نہ نکلا کرتے تھے. فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. آپ باہر ہی آئے ہیں کہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے کاشانہ اطہر کی طرف. اللہ اللہ. دل کو دل سے جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ آئے ہیں، آج محبوب آئے ہیں تو محب بھی آ گئے. ماشاءاللہ. اچھا، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صدیق اکبر کیسے آنا ہوا؟ فقال خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ والتسلیم علیہ. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاطر آیا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں آ کے. ماشاءاللہ. اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر لوں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب گھر آ جاتے تھے، یعنی سرکار علیہ السلام جب صحابہ کے جرمٹ میں ہوتے ماشاءاللہ تو یہ یار غار یار مزار آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتے. ماشاءاللہ. جب آپ علیہ السلام گھر آتے تو انہیں بھی گھر آنا پڑتا. ٹھیک. اپنے گھر آ جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو وقت ہوتا تھا گھر پر، جی جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی ہی بے چینی میں گزرتا تھا. اللہ اللہ اللہ. یاد محبوب علیہ السلام کا یہ کچھ قلیل فرقت بھی جو ہے وہ آپ کو تڑپایا کرتی تھی. یاد محبوب کی قسم غفلت عیش ہے ستم. اللہ اللہ. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا تو ایک باب ہے ماشاءاللہ کہ وہ مطلب کہ پوچھا نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی پسند بتا کر کہ صدیق اکبر تمہیں کیا پسند ہے؟ تو آپ نے ایک پسند یہ بیان فرمائی کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا. ماشاءاللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں ماشاءاللہ اور سلام عرض کروں آپ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. فلم یلبث ان جاء عمر. کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. خوب. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ما جاء بکا یا عمر. اے عمر فاروق کیوں آئے ہو؟ ماشاءاللہ. قال الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے ستایا تھا اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ اللہ اللہ. دونوں کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے. اچھا. چہرہ مصطفیٰ کی زیارت. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ. اور زیارت کرنے اس وقت خاص طور پر کیوں آئے؟ ٹھیک. دین اسلام اور نبی اکرم علیہ السلام کی جو حیات ہے جی اس کے مختلف حصے ہیں. ماشاءاللہ. ابتدائی جو دور تھا مسلمانوں کا بڑی تنگی اور افلاس کا دور تھا. ٹھیک. بھوک کا دور تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس مردے کو دفنانے کے لیے کفن تک نہ ہوا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اصحاب صفہ پر موجود دیوانگان مصطفیٰ عشاقان رسول بھوک کی وجہ سے بے حال ہو کر گر جاتے تھے اور کفار کہتے دیکھو یہ پاگل ہیں. اللہ. نبی اکرم علیہ السلام انہیں سہارا دیتے اللہ اللہ. کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس فقر و فقہ میں کیا ہے تو تم اللہ سے اور زیادہ اس کی تمنا کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت نہیں کھائی. اللہ تو اللہ. مطلب بھوک ستا رہی تھی. اب بھوک کا حل کیا نکالا؟ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت. اللہ اللہ اللہ.
ماشاء اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اشیاۃ اللمعات میں جی جی کہ مصر کے اندر جب قحط پڑا تو لوگ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی ماجرا حضرات صحابہ کے ساتھ تھا اللہ اللہ. کہ جب انہیں بھوک ستاتی تھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. کیا کہنے. تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، آپ کی کے دیدار کی کیا باتیں ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف اور رحیم ہیں. آپ نے جب ان کی بھوک دیکھی ماشاء اللہ تو پھر آپ اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے چلتے ہیں. ٹھیک. اور حضرات صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے آئیں. اللہ اللہ. مختلف بہانوں سے بلاتے. بخاری شریف میں ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیا گھر بنایا ہے، اس گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں. اللہ اللہ. آپ آ کر نماز پہلے پڑھیں، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ. ایک تمنا ہوتی تھی. ٹھیک. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نوازنے کے لیے ان کے گھر تشریف بھی لے جاتے. ماشاء اللہ. تو ایک صحابی تھے حضرت مالک بن تیہام، ان کا لقب ہے ابو الہیثم، انصاری صحابی ہیں. 2 تلوار لے کر لڑا کرتے تھے. اللہ اللہ. اور مکہ مکرمہ میں جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، جی جی بیعت عقبہ اولا، 12 نقیب مدینہ منورہ کے لیے مقرر کیے گئے تھے، ان 12 میں سے یہ ایک تھے. ماشاء اللہ. تمام کے تمام غزوات میں شرکت کی. غزوہ احد میں، بدر میں. حضرت ابو الہیثم مالک بن تیہام ایک صاحب حیثیت صحابی تھے. ماشاء اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آتے ہیں. اب یہ ایک واقعہ ہے پورا چل رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب گھر پہ موجود نہیں تھے. ٹھیک. دروازے سے پوچھا گیا ہوگا. ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ ذرا دور سے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب دیکھا کہ ان کے گھر پر آج تو جو ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ اللہ. عرش اعظم کا مہمان ان کے گھر کا مہمان ہے. ماشاء اللہ. خوشی اور مسرت کے مارے، مطلب مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ماشاء اللہ. پانی رکھا اور لپٹ گئے بارگاہ رسالت سے. ماشاء اللہ. مرحباً و اہلاً، یہ ان کے الفاظ تھے. اچھا اچھا. مشکات میں یہ الفاظ ہیں. فوراً کھجور کے درخت کی طرف لپکے اور ایک بڑا سا گچھا لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا ریفریشمنٹ کے لیے. ماشاء اللہ. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ تر کھجوریں لے آتے. پورا گچھا ہی لے آئے ہیں. اچھا. عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اردت ان تختاروا او قال تخیروا من رطبہ و بصرہ. یعنی ایک گچھا تھا نا ایک. جی جی. اب اس پر تر کھجوریں بھی ہیں، خشک بھی ہیں، مختلف عمروں کی کھجوریں اس گچھے پر تھیں. ٹھیک ٹھیک. تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا یہ مختلف طرح کی ہیں، نہ جانے آپ کون سی پسند فرمائیں گے. اللہ اکبر. جو آپ پسند فرمائیں وہ رکھ لیجئے. ماشاء اللہ. وہ آپ تناول فرمائیے. ماشاء اللہ. فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِن ذَلِكَ الْمَاءِ. جو پانی لے کر آئے تھے ان مہمانوں نے پانی پیا، وہ کھجوریں کھائیں. ماشاء اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. سایہ ہے، ٹھنڈا سایہ ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے. ٹھیک. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد رطب طیب وماء بارد. اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے آپ جی. کہ یہ جو چیزیں ہیں تمہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا. یعنی یہ دیکھیے کہ ایک مطلب کہ بظاہر تو ایک مہمان نوازی کا موقع ہے، صحیح، ایک دعوت ہے، لیکن فکر آخرت جو ہے اللہ اللہ وہ یہاں بھی موجود ہے. ماشاء اللہ. ان جب نعمتوں سے
مستفید ہوا جا رہا ہے، اصحاب جو ہے مستفیض ہوئے، مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب متمتع ہوتا پایا ٹھیک. تو اب آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں. اللہ اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ہم سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال نہ ہوگا، اللہ اللہ. حضرات انبیاء سے یہ سوال نہ ہوگا. ماشاء اللہ. تسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر وہ بات یاد دلائی. اب کیا سوال کیا جائے گا؟ جی. مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں نیک بندوں سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی، تم نے استعمال کی یا نہیں کی؟ اللہ اللہ. یعنی وہ ان کے اکرام پر مشتمل سوال ہوگا، ماشاء اللہ. عزت افزائی پر مشتمل سوال ہوگا. اس طرح ایک میزبان مہمان سے کہتا ہے کہ کھانا آپ نے کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، اللہ اللہ. لیکن غافلوں سے، کفار سے وہ سوال توبیخ ہوگا کہ تم نے ہماری یہ نعمتیں کھائیں، حساب دو. توبیخ مفتی مطلب صاحب زجر، ڈانٹ. ڈانٹ. تو سوال سب سے ہونا ہے، ٹھیک. لیکن نیک بندوں سے سوال کسی اور پس منظر میں ہوگا، اللہ اکبر. اور غافلوں اور کفار سے سوال کسی اور پس منظر میں ہوگا. ٹھیک. جیسے قبر ہر ایک کو ہی دباتی ہے، ماشاء اللہ. کسی کو اس طرح جیسے ماں بچے کو لے کر دبایا کرتی ہے، ماشاء اللہ. اور کسی کو اس طرح کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جاتی ہیں. ہاں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے سوال کی طرف متوجہ فرمایا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ وہی میری ذہن میں یہ بھی آتا ہے، آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تو تصور میں وہ منظر لانے کی کوشش تو کرتا جا رہا ہوں، لیکن ایک سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہمیں بھی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا. اللہ اللہ. اب دیکھیں، ایک تو ہے شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے. مقصد یہ تھا کہ بندہ نعمتوں کے بعد شکر ادا کرے. جہاں شکر آتا ہے وہاں تکبر ختم ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. لوگ جو ہے نعمتوں میں اتنے مستغرق ہوتے ہیں کہ شکر کو بھول کر تکبر کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ اللہ. اپنی جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں اس پر تفاخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے. تھوڑا سا اگر مفتی صاحب شکر پر بھی کلام فرما دیں کہ شکر صرف توصیف، جو نعمت ملی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ماشاء اللہ، اللہ کا دیا ہے. ٹھیک. بندہ یہ سمجھے کہ یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. ٹھیک. اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے مجھے دی ہیں. مطلب زبان کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیات بھی اس طرف متوجہ. شکر جو ہے ایک دلی کیفیت کا نام ہے. اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو صرف ریفریشمنٹ تھی. جی جی. اب کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. ماشاء اللہ. اب حضرت ابو الحیثم مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، لیصنع لہم طعاما، تاکہ کوئی کھانے کا اہتمام کریں. ٹھیک. اور اس زمانے میں آج بھی گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے تو کوئی جانور ذبح کر دیتے ہیں، مرغی ذبح کر دیتے ہیں. ٹھیک. دکانیں تو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک. تو وہاں ایک اسلوب ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں آج بھی. تو اب وہ جانور کی طرف لپکے. اچھا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تذبحن ذات در، اے مالک دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا. اللہ اللہ. کیوں ذبح نہ کرنا؟ یہ اس لیے تاکید فرمائی کہ یہ نہ ہو کہ دودھ والا جانور یہ منتخب فرمائے وہ ان کو سب سے اچھا لگے اور ان کے گھر والے اور بچے اس کا دودھ پیتے ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ جو گھر والے تکلیف میں آ جائیں گے. ٹھیک. اور یہ عشق رسول میں تو یہ تو سب سے اعلیٰ اور بہترین. بالکل. ٹھیک 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 ٹھیک. یا یہ وجہ تھی کہ ممکن ہے اس جانور کے چھوٹے بچے ہوں. اچھا اچھا اچھا. وہ تکلیف میں آ جائیں گے. یہاں بھی رحمت اور شفقت جھلک رہی ہے. اللہ اللہ. مطلب ایک واقعہ ہے اور کیا کیا پہلو اور سیرت کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ. بہرحال انہوں نے ایک بھیڑ یا ایک بکری جو ہے وہ ذبح فرمائی، کھانا تناول فرمایا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان تو رکھتے نہیں ہیں. اللہ اللہ. جاتے ہوئے پوچھتے ہیں، حل لک خادم، کیا کوئی خادم وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ خود پانی بھر کر لے کر آئے دور سے. صحیح صحیح. اور بہت جو ہے محبت والے صحابی ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ نظر رحمت فرمائی ان پر. ماشاء اللہ. انہوں نے عرض کی، لا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی جنگی قیدی آئیں تو تم میرے پاس آئیے گا، تمہیں خادم دیا جائے گا. اچھا اچھا. ماشاء اللہ. بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ قیدی وغیرہ آئے. ٹھیک. اور 2 غلام تھے.
تو حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے وہ عطیہ اور تحفہ لینے کے لیے حاضر ہوئے. ماشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 غلام ہیں، ان میں سے جو چاہے لے جاؤ ایک. ٹھیک، آپ نے اختیار دیا جو چاہے ایک لے جاؤ. ماشاءاللہ. یہاں بھی فیاضی کی جھلک ہے. جی ہاں، جو لیکن یہ بھی صحابی ہیں. اللہ اللہ. فیاضی ان کا شیوا ہے، ادب ان کا شیوا ہے. ماشاءاللہ. یہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان دونوں میں سے ایک کو اختیار فرما دیں. ماشاءاللہ تعالی. ادب یہی ہے ٹھیک کہ آپ ہی منتخب فرما دیں. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی. مطلب زندگی کے اندر ہم جو چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو یکسر ہم بھولے ہوئے ہیں. اچھا. اور ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا دھیان کتنا رکھتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. 2 غلام تھے، دونوں نظر آ رہے تھے، صحیح، ان کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے اپنا معاملہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر چھوڑ دیا. ٹھیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے بہتر سمجھیں وہ ایک مجھے دے دیں. ٹھیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، تم نے تو مجھ سے مشورہ طلب کر لیا ہے. اللہ اللہ. اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ مشورہ اس کے ذمے ایک امانت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا کے مدنی چینل کے ناظرین یہ پر حکمت کلام اس پر، یعنی یہ جملہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب، جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے. اب اس کے ذمے ایک فریضہ بڑھ گیا ہے کیونکہ کہا کہ جسے بہتر سمجھیں وہ فرما دیں عطا. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی دیں گے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم روزمرہ اپنے معاملات میں دیکھیں کہ دنیا داری کے اندر بھی اور دین داری کے اندر بھی. دنیا داری میں کیا ہوتا ہے، یار میں اس مارکیٹ میں دکان لے لوں. صحیح. اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس مارکیٹ میں آئے گا نا امیر ہو جائے گا، اس کو بولا نہیں لے. غلط مشورہ دے گا، جیلسی کی وجہ سے، خیانت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر دل میں چور ہے تو یہ خیانت ہے. یہ بھی اچھا. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے بہت فائدہ ہے. ٹھیک. ایک شخص ہے، اس کی زندگی کا ایک پلان ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں آپ یوں چلے جاؤ، بہت فائدہ ہوگا. تو دیکھیے جب کسی کو آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ نے وہی مشورہ دینا جو صائب ہے، درست ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے. خاص طور پر اس وقت جب آپ کے سپرد مشورہ کر دیا گیا کہ آپ فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ بالکل ماشاءاللہ. یعنی مومن کی خیر نظام ہے اسلام کے اندر، ایک نظام ہے کہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ مشورہ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ماشاءاللہ. اس کے طریقے، اس کے اسلوب بیان کیے گئے ہیں اور پورا ایک کلام ہے اسلام کے اندر. مشورے کی بڑی اہمیت ہے. ماشاءاللہ. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ مشورہ طلب کیا جاتا ہے اسی لیے تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. خبردار، زبردست، ناقص رائے نہیں دینی، جو سچ ہے وہی آگے بڑھانا ہے. مطلب جو اچھا، اگر مفتی صاحب مثال کے طور پر میری ذہنی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہے، میری نظر میں آپشن نمبر بی سب سے بیسٹ ہے اور میں وہی ریکمینڈ کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً آپشن نمبر اے سب سے اچھا ہے. اصل میں ایک شخص جب یہ کہتا ہے میری رائے کے مطابق یہ ہے، ٹھیک، جھوٹا تو نہیں ہے، وہ بری ذمہ ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اچھا، اب حضور اگلا نقطہ، جی ہاں وہ اور زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ اور حکمتوں بھرا ہے. ساری باتیں حکمتیں بھری ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک جھلک ہے. ماشاءاللہ. اب آپ نے کس چیز کو معیار بنایا؟ That's it. ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کا انتخاب کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بالفرض ہم سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ 2 ہیں، ان میں سے کس کو لیا جائے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ ذرا تیز ترار ہے، اس کو لے جاؤ، کما کر دے گا. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے بھولا بھالا ہے، کچھ نہیں کہے گا، جو مرضی کام لیتے رہنا. صحیح. کوئی کیا کہتا ہے، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا معیار. لیکن ہمارے لیے مشعل راہ ہے معیار مصطفیٰ. ماشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمدگی، افضلیت اور بہتری کا معیار کسے بیان فرما رہے ہیں؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 غلام جب سے آئے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ. تو یہ والا غلام تم لے جاؤ. ماشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی
عمدگی اور بہتری کا جو پہلا معیار ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. یعنی آپ بڑے ایکسپرٹ کو لے آتے ہیں, ٹھیک, بڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹی ہیں, کام کرنے کا ماہر ہے, لیکن دیانت نہیں ہے اس کے اندر. ہاں چور ہے, صحیح ہے, وقت پر نہیں آتا, کام جہاں چاہتا ہے سچائی چھپا کر کچھ اور بیان کر دیتا ہے. صحیح, اپنی جو ہے نا وہ کمزوری پر پردہ ڈال چھپانا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے, امانت ہی نہیں ہے. صحیح. تو وہ اب کیا اس کی صلاحیت, کیا پرفارمنس آئے گی؟ ٹھیک ہے, اس کی تو بلکہ پرفارمنس نیگیٹو سائڈ استعمال کسی کی فضیلت, کسی کی برتری, کسی کی عمدگی اور بہتری کا ایک معیار بیان کیا گیا. ٹھیک, قربان جائیے نبی اکرم علیہ السلام کی سوچ کے جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یہ غلام تم لے جاؤ. ماشاء اللہ. اور چلتے چلتے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَوْصِي بِهِ مَعْرُوفًا, میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا. اللہ اکبر, اللہ اللہ, بھلائی سے پیش آنا. ٹھیک ٹھیک. اب حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے یہ تحفہ لے کر چل پڑے ہیں اپنے گھر کی طرف. ٹھیک ہے, گھر پہنچتے ہیں, اپنی زوجہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ایک نیک غلام ہمیں دیا ہے, ماشاء اللہ, اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. ماشاء اللہ. اب ان کی زوجہ نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کیا کیا؟ صحیح. کہنے لگے اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھلائی سے پیش آیا جائے. جی جی. اب سرکار علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کا معیار دیکھیں. ٹھیک, کہ نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت میں یہ مستعد, انتہا درجے کو پہنچ کر عمل کرتے تھے. ماشاء اللہ, جان نہیں چھڑاتے تھے. اللہ اللہ. صرف جو ہے اوپر اوپر سے عمل نہیں کرتے تھے, یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور اس فرمان پر ہم کامل طریقے سے کس طرح عمل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا بھلائی کا ارشاد فرمایا ہے, جی جی. تو اس غلام کے ساتھ بھلائی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی. ٹھیک, اس سے تھوڑا کام لیا تھوڑا جاتا, کام لیا جاتا, اس پر جو ہے وہ اچھے اس کو کھانا اور لباس دیا جاتا, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا. بلا شبہ یہ بھی بھلائی کی ہی صورتیں تھیں. صحیح صحیح. لیکن اس زوجہ کے اس پاکیزہ سوچ رکھنے والی بیوی کے قربان جائیے, اللہ اللہ, وہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو, یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا سہارا. ماشاء اللہ. نہیں ہماری گھروں کی عورتیں دنیا داری کے معاملات کے اندر شوہر کا ذہن بناتی ہیں. صحیح. شوہر کو موٹیویٹ کرتی ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے گھر میں, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اور جہاں نیکی کی بات آئے تو وہ سستی اور کوتاہی ان کا مطلب کہ شعار ہوتا ہے. لیکن یہ صحابیات کا طرز عمل دیکھیے, یہ اپنے شوہر کی معاونت نیکیوں میں کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت گزاری کیسے کرنی ہے, اس میں ان کا بڑھ کر ساتھ دے رہی ہیں. بیوی کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام نے بھلائی کا فرمایا ہے تو پھر اس کے ساتھ تو بھلائی یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیں. اللہ اکبر. سب سے زیادہ اس کے لیے بھلائی یہی ہے. شوہر نے کہا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے, اللہ اس غلام کو آزاد کر دیا گیا. ماشاء اللہ. تو یہ تھی آج کی ایک حدیث, ماشاء اللہ, جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں بیان فرمایا. اب اس سے سبق کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلا سبق تو یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو ایک واقعہ ہے, اس میں آخر میں ایک واقعہ اور ایڈ ہو گیا ہے. جب وہ غلام لینے آئے اس کے بعد سے ایک نیا ٹائم آیا ہے. ٹھیک. لیکن اس پورے واقعے کے اندر جو شاید چند گھنٹوں پر مشتمل ایک واقعہ ہے, اس کے اندر ہمیں اللہ کا ذکر, ماشاء اللہ, شکر, ماشاء اللہ, آخرت کی فکر, ماشاء اللہ, تربیت, ماشاء اللہ, تعلیم, ماشاء اللہ, احسان, اللہ اللہ, یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ماشاء اللہ. اگر ہم غور کریں, ہمارے بھی 2-3 گھنٹے کیا 2-4 دن گزر جائیں تو ہماری اصل چیز ہوتی ہے سوچ. ٹھیک. ہماری طبیعت کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ ہم چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں, مطلب نعمت ملنے پر کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں, آخرت کی فکر کرتے ہیں, کیا ہمارے جو جب قریبی کسی ہیں کو جو ہے وہ کسی کے گھر جائیں تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں اللہ اللہ کہ زیادہ بوجھ نہ بنے اس کے اوپر, کھجور جب لائے تو زیادہ کیوں لے آئے. ٹھیک. ٹھیک ہے,
جب وہ جانور ذبح کرنے چلے ہیں تب بھی احسان ماشاءاللہ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ دودھ والا جانور نہ لیا جائے، جانور کے ساتھ بھی بھلائی، گھر والوں کے ساتھ بھی بھلائی. پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ ایک تحفہ دینے کا مژدہ سنایا گیا. تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک واقعہ جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، سیرت نبوی سے منتخب ایک جھلک ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے ماشاءاللہ. بہت کچھ سکھاتا ہے. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یہ بھی آ رہا ہے مفتی صاحب کہ یہ ایک ہی حدیث شریف جو آپ نے بیان کی، اس سے ہمیں خانگی معاملات کے معاملے میں بھی رہنمائی مل رہی ہے، جو گھریلو معاملات ہیں، اور معاشرتی جو معاملات ہیں، حسن معاشرت ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ شب و روز جب گزریں تو ان کی بنیاد نفسہ نفسی پہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ. ان کی بنیاد پاکیزہ سوچ پر ہونی چاہیے. پاکیزہ سوچ پر ان کی بنیاد ہو، یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. دوسرا سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے جی جی وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے ہم زندگی میں مختلف مواقع پر کسی چیز کا کوئی معیار ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب کس چیز کا کیا معیار بیان کیا جائے؟ صحیح. کسی چیز کے انتخاب کے وقت کس کیا اسٹینڈرڈ کو پیش فارمولہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک. کیا ایک معیار ہونا چاہیے؟ صحیح. ایک انسان آج تو ہر ایک شخص معیار بیان کرنے چلا ہے. صحیح. کوئی مفکر کے نام پر، کوئی دانشور کے نام پر، کوئی رائٹر کے نام پر، جسے دیکھو وہ ایک الگ معیار بیان کر رہا ہے. نہیں، ہمارے لیے یہ معیار صرف ایک ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ معیار مقرر کس نے کیا، اس پر بھی ذرا کلام ہو جائے کہ قرآنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ماشاءاللہ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس معیار کو سیکھنے کے لیے سیرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. اس سیرت کے جب گوشوں کو ہم دیکھیں گے، اس کے پہلوؤں پر جب نظر کریں گے، تب ہمیں سیکھنے کو ملے گا. جی جی. تیسرا نقطہ یہ ہے، ادب، صحبت جو ہے، صحبت جی جی یہ بہت کچھ سکھاتی ہے. یہ حضرات صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کی جب صحبت میں رہتے تھے تو یہ حکمت و دانائیوں کے پھول سیکھتے تھے. ماشاءاللہ. اب ہر شخص کے اندر معیارات نہیں ہوتے. نیک لوگوں کی جو صحبتیں ہیں وہ بہت کچھ سکھاتی ہیں. ان کے پاس کچھ دیر رہا جائے، کچھ دیر بیٹھا جائے، کچھ گھڑی ان کے ساتھ گزارے جائے تو بندہ بہت کچھ سیکھ جایا کرتا ہے. تو یہ ایک واقعہ اور ایک حدیث تھی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو وقت گزارا جاتا ہے بہت مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، لرننگ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.